مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فأضع ذلك الباب او احفظه۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں والد کی خاص فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ہم عام طور سے والدہ کی، ماں کی فضیلت اور ماں کی اہمیت کو سنتے رہتے ہیں، لیکن والد کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو کم ہی سننے کو مل پاتی ہے۔ اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے والد کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر فرمایا اور فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ جو باپ ہوتا ہے، جو آپ کے والد ہوتے ہیں، وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک بہترین دروازہ ہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن اس جنت میں داخلے کا راستہ بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اس جنت میں داخلے کا راستہ اور دروازہ نبی نے فرمایا کہ وہ والد ہیں، لیکن وہ دروازہ کب کھلے گا، ہم اس دروازے سے کب داخل ہو سکیں گے، اس پہ بھی تو غور کرنا ضروری ہے۔ نبی فرماتے ہیں فَإِن شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ۔ اب والد جہاں جنت کے دروازوں میں سے ایک بہترین دروازہ ہے، فَإِن شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ، اب یہ تمہارے اختیار میں ہے، تم چاہے تو والد کی نافرمانی کر کے، والد کی خدمت نہ کر کے، والد کے ساتھ بدتمیزی اور بد کلامی کر کے، والد کو بات بات میں جھڑک کر آپ اس دروازے کو ضائع کر دو، یعنی اس دروازے میں داخل ہونے سے محروم ہو جاؤ، جنت میں داخلے سے محروم ہو جاؤ۔ او احفظہ، یا پھر تمہارے اختیار میں ہے، تم چاہو تو والد کی فرما برداری کر کے، والد کی خدمت کر کے، والد کی اطاعت کر کے اور والد صاحب کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر کے آپ اس کی حفاظت کر لو، یعنی اس سے جنت میں داخل ہونے کا سبب تلاش کر لو۔ تو یہ اب ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہے کہ ہم چاہیں تو باپ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو جنت سے محروم کر دیں، یا پھر باپ کی فرما برداری کر کے جنت کے حقدار بن جائیں۔ اسی طرح سے ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کی مزید فضیلت بیان فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض، باپ راضی تو اللہ بھی راضی۔ یاد رکھیے، والد کی نافرمانی ہمیں جنت سے دور اور جہنم کے قریب کر سکتی ہے، والد کی ناراضگی ہمیں اللہ کی ناراضگی میں لا سکتی ہے، اور والد کی رضامندی ہمیں اللہ کے راضی کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم والد کا خاص طور سے خیال رکھا کریں، ان کی بات کو مانا کریں، اور اگر وہ کسی نفلی کام سے بھی آپ کو روک رہے ہیں یا آپ کوئی دینی کام ایسا کرنے جا رہے ہیں جو کہ فرض نہیں ہے، دوسرے درجے میں آتا ہے، اور اس کے باوجود والد آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیٹا اس وقت مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ اس کام کو نہ کریں، فی الحال میرے پاس آئیں، میرا تعاون کریں، میری مدد کریں، میرے ساتھ رہیں، تو اس وقت ہمارے اوپر یہ فرض اور لازم ہے کہ ہم اس وقت باپ کی بات کو سنیں، ان کی بات کو توجہ دیں، نہ کہ ہم اپنے نفلی کاموں میں لگ جائیں، نفلی عبادات میں لگ جائیں۔ اسی طرح سے یہاں تک اگر ہم روایات پر غور کریں تو مثال دی جاتی ہے کہ اگر باپ نے آواز دی ہو اور آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کے کانوں میں آواز آ گئی ہے، جلد سے جلد اپنی نماز کو پورا کر کے والد کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ یہاں تو فرض نماز کے بارے میں ایسا حکم ہے، اور آج ہم دیکھیں تو بعض لوگ فرض کے علاوہ دوسرے جو اعمال کرتے ہیں، مثلا
تبلیغی کام، مثلاً کوئی اور ایسا دینی کام، مثلاً نفلی عبادت، نفلی نمازیں اور وغیرہ وغیرہ، اس میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ باپ کی بات کو بھی درکنار کر دیتے ہیں، باپ کی بات کی طرف اور ان کے حکم کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے ایسی لمبی لمبی عبادتیں، لمبے لمبے سجدے اور رکوع آپ کے کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے جب والد آپ کو پکارے تو سمجھ لیجئے کہ جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھلنے والا ہے۔ والد کی بات پر فوراً لبیک کہتے ہوئے ان کے پاس حاضر ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔